بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند گرہن کی نماز یعنی جس کو صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے مکمل تفصیل کے ساتھ مردوں کے لیے بھی بتاؤں گا، عورتوں کے لیے بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بدائع الصنائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 630 پہ، حاشیۃ التحتوی صفحہ نمبر 545 کھول کر دیکھیے گا۔ سب سے پہلا یہ سمجھیں اس کا وقت کیا ہے۔ چاند گرہن کی جو نماز پڑھیں گے یہ کب پڑھیں گے، کس وقت میں پڑھیں گے؟ یاد رکھیں جب سورج یا چاند کو گرہن لگنا شروع ہو جائے اس وقت سے پڑھنے کا اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وقت اس کا باقی رہتا ہے جب تک گرہن لگا رہتا ہے، تب تک چاہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ سے چاہے 10 منٹ ہو 20 منٹ ہو 1 گھنٹہ ہو، جتنی دیر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت پڑھیں۔ اور کب پڑھنا ہے؟ چاند کو یا سورج کو گرہن لگنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اور کب تک پڑھیں گے؟ جب تک سورج کو یا چاند کو گرہن لگا رہے۔ اور اگر اس سے پہلے پہلے آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ اس سے پہلے نماز مکمل کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ دعا وغیرہ میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، قرآن کی تلاوت وغیرہ میں لگ جائیں۔ یہ تو وقت رہا۔ نمبر 2، یہ نماز سنت ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور یہ نماز سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد حضرات جیسے پڑھیں گے عورتیں بھی ایسے ہی پڑھیں گی، سب کے لیے ہے یہ نماز، عورتیں بھی پڑھیں گی مرد بھی پڑھیں گے۔ نمبر 3، تنہا پڑھیں گے، اپنے گھر میں پڑھیں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت دفعہ چاند گرہن لگا ہے، چاند کو گرہن لگا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت کرائی نہیں ہے اور کبھی مسجد آ کر عبادت نہیں کی ہے ایسے وقت میں، اور لیکن گھر میں عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے پتا چلا کہ ایسے وقت میں ہم گھر پہ ہی عبادت کریں، اپنے گھر میں نماز وغیرہ کریں، ذکر و اذکار کریں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، نہ جائیں، کیونکہ ثابت نہیں ہے تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جماعت نہ کریں، جماعت کرنا نہیں ہے، تنہا سب اکیلے پڑھیں، جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ جماعت کرنا جائز ہو جائے گا، جائز ہے لیکن گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہتر کیا ہے؟ کیونکہ ثابت نہیں ہے جب جماعت، تو ہمیں جماعت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اکیلے میں پڑھنا چاہیے، تنہا پڑھنا چاہیے، جماعت کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرنی چاہیے، سب اکیلے پڑھیں، جماعت نہ کریں۔ نمبر 4، نیت کریں، نماز سے پہلے نماز کی نیت کر لیں۔ نیت اس طرح کریں کہ میں چاند گرہن کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس یہی کہہ لیں گے کافی ہے۔ یا پھر آپ نفل نماز کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اگر عورت ہے تو اس طرح نیت کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کچھ آگے پیچھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی نیت ہے، زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل میں آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں چاند گرہن کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں، بس وہی آپ کی نیت ہو گئی۔ نمبر 5، 2 رکعت کم سے کم پڑھیں۔ 2 رکعت سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت، جتنی آپ سے ہو سکے اتنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، پھر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورہ وغیرہ یا پڑھیں گے، اور سورہ سے پہلے جو آپ بسم اللہ ملا لیجیے گا، یعنی آمین کہنے کے بعد جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ لیجیے گا، پھر اس کے بعد سورہ پڑھ لیجیے گا، پھر اس کے بعد رکوع کریے گا، ایک ہی مرتبہ رکوع کرنا ہے، رکوع سے اٹھیے گا اور سجدے کو جائیے گا، 2 سجدہ کریے گا، پھر سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیے گا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے لیے، دوسری رکعت کے لیے نہیں ہے، تو دوسری رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھیے گا، مت پڑھیے گا، صرف جو ہے بسم اللہ پڑھیے گا، پھر اس کے بعد کوئی سورہ فاتحہ پڑھیے گا، پھر سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ سورت کوئی بھی سورت ہو، دونوں رکعت میں کوئی سورہ متعین نہیں ہے، کوئی سی بھی سورت آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیے گا، پھر اس کے بعد رکوع کریے گا، ایک ہی مرتبہ رکوع کرنا ہے، رکوع کریے گا، رکوع سے اٹھیے گا، پھر سجدہ کریے گا 2 سجدہ، اور اتحیات وغیرہ پڑھ کے دعا درود شریف سے پڑھ کے آپ نماز میں جو ہے جس طرح سلام پھیرتے ہیں اس طرح سلام پھیر لیجیے گا۔ اس طرح کر کے آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے بتایا ہے یہ بہت تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت کی ہے، مکمل تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے، اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ جو حضرات نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں یا پھر نماز پڑھنا ہے، ان کو اتنے حضرات ایسے بھی ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چاند گرہن کی کوئی نماز ہے، پتہ نہیں ہوگا، ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا سنت ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے، سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔
MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔